اب آج رات میں آپ کو، میں 13 سال کا تھا یا 13.5 14 سال کے قریبی تھا کہ میرے والد صاحب تفسیر وہ لکھ رہے تھے ہمارے لیے سورۃ الرحمن کے، رمضان کا مہینہ تھا، تو رمضان کے مہینے میں اتفاق سے اس کا کاتب میں ہی تھا، تو میرے ہاتھ سے یہ لکھا ہوا تھا کہ جو میں وہ فرماتے تھے اور میں لکھتا تھا، تو مجھے چون کہ 14 سال کی عمر سے یہ یاد بھی ہے، تو میں آج تھوڑا سا آپ لوگوں کو، وہی میں نے کہا اگر تھوڑا سا اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کرے اور تھوڑا سا شوق پیدا کرے تو میں آپ لوگوں کو یہ آگے سناؤں کہ اس میں سورۃ الرحمن میں جو جو آیا ہے اس کے معنویت، اس کی حقیقت اور اس کے ہمارے ساتھ اس کا تعلق جو ہے اس کو شد گواہان جملہ قرآن و جہان، جہاں بھی تم پر، عالم خلق بھی تم پر گواہ ہو گیا، سب کچھ تم پہ گواہ ہو گیا، قرآن بھی تم پہ گواہ ہو گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، حق بسنع خویش بود ظاہر عیان، اللہ نے اپنی رحمت کی سنا سے، اس کے صنعت سے، اس کی تخلیق سے سب کچھ ظاہر کر دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، از آدم آورد پدید ہم انس و جان، عدم سے وجود میں لایا، عدم سے کوئی چیز نہیں تھا آپ کے پاس، نہ جن کے پاس اور نہ انسان کے پاس۔ از چگوئی ربکما تکذبان، فرش زمین شد بہر انسان ہم چخان، زمین کو ہم نے تمہارے لیے دسترخوان کی طرح بچا دیا جس میں تمام ضرورتیں، سبزیاں جو ذکر ہو رہا تھا، اناج وغیرہ ہم نے سب تمہارے بنا دیا، لیکن تو بیدار نہیں ہوا، تم نے منہ نہیں ہمارے طرف کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بی ستون استاد بر سر آسمان، بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی ستون کے، اور آسمان کو تیرے سر پہ کھڑا کر دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آب شور با آب شیرین ہست روان، میٹھا پانی کڑوے پانی کے ساتھ روان ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہیچ نشد مخلوط در ہیچ زمان، کبھی مخلوط نہیں ہوا کسی زمانے میں بھی جتنا یہ رہا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مر نظام را بین خلل نبود دران، تمہارے سائنس، تمہارے جتنی تخلیق تم لوگ کرتے ہو، سارے نظامات میں بجلی غائب ہو جاتی ہے، لوڈ شیڈنگ آ جاتی ہے، نظام خراب ہو جاتا ہے، جہاز گر جاتا ہے، تمہارے سارے نظام، لیکن جس نظام کو انہوں نے بنایا اس میں آپ نے کبھی کوئی خلل دیکھا ہے؟ اور پھر کس بات سے کہتے ہو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، شمس برائے دفع ظلمت ہست روان، شمس اپنے کام سے چل رہا ہے اور ظلمت کو چھیڑتا ہوا نکلتا ہے۔ از چگوئی ربکما تکذبان، وان قمر بخشت باشجار تازہ جان، رات کو قمر اپنا کام کر رہا ہے، کیا کیا کرنا ہے رب کو معلوم ہے، اور تو نے اس کا کیا رنگ لیا۔ اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مشرقین و مغربین رابین کے آن، دو مشرق دو مغرب بنایا، تمہیں نظر آئے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مر فصولها راست تأثیر اذان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
مشرقین کی گرمی سردی سب چیزوں سے تمہارے فصلوں پہ اثر آتا ہے، اسی سے اگتے ہیں، اسی سے پیدا ہوتے ہیں، تو تم کس بات کو جھٹلاؤ گے؟ میدیت از بحر لالو گوہران، بحر سے آپ کو لال اور گوہر دے دیتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، می فروشید می خرید ہم این و آن، تم بیچتے بھی ہو خریدتے بھی ہو نفع بھی لیتے ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، از زمین آیت طلا و زر کان، زمین سے سونا برآمد ہوا اور کان سے زر برآمد ہوا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، علمها آموخت رنگارنگ لسان، صفت علم سے رنگا رنگ آپ کو زبانیں سکھا دیا اور آپ کو قسم قسم کے علم سے نوازا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، شیر ز خون آرد ز بحر کودکان، خون سے انہوں نے دودھ بنا دیا کودکوں کے لیے، بچوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آفرید خوشگل و صورت ہم زنان، پھر عورتوں کو بڑے اچھی شکلوں میں پیدا کر دیا، کسی کو ماں کی شکل میں کر دیا، کسی کو بہن کی شکل میں آپ کو پیدا کر دیا، کسی کے آپ کو رنگا رنگ کے رشتوں میں آپ کو زنان دے دیا، بیوی کی شکل میں دے دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آنچ لازم حسبتو دادا ہمان، جو کچھ تمہیں لازم تھا چاہے وہ ایک ذرے سے لے کر کے دنیا تک آسمانوں تک۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مرکبی خیش راز حد بیرون مران، تم ذرا عقل کا ہر طرف سوچ سکتے ہو، ذرا اس عقل کے گدھے کو ادھر بھی لے آؤ سوچنے کی طرف، نعمتوں کی چیزوں کو سمجھنے کی طرف۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، حق مردم از ترازو شد عیان، اس نے ترازو رکھ دیا، قرآن رکھ دیا، تمام حقوق کا اس میں آپ کو حد حدود بتا دیا۔ تو یہ حدود ہے اللہ کے، اس سے آر نہ پار نہ جاؤ، اس کو خیال رکھو، اس کو اس جگہ پر رکھو، اس چیز کو اس جگہ پر رکھو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، در شریعت ہے سزا پر مجرمان، ہر چیز کا ثواب بھی رکھ دیا، ہر چیز کا سزا بھی مجرم کے لیے رکھ دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، این ہما فقر و غنا باشد ز بحر امتحان، فقر اور غنا کو بھی امتحان میں ڈال دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، زند تو از پرتو روحی روان، تمہیں زندہ کر دیا پرتو سے، اثر سے، روح سے، جب وہ تمہارے اندر آیا تو تمہارے کو زندگی آ گئی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آمد قرآن ز بحر غافلان، قرآن کو غافلوں کے لیے راستہ بتانے انسانیت کے لیے بھیج دیا گیا، اس دنیا میں مسافروں کو، اس دنیا کے میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بحر دعوت آمد پیغمبران، اس دعوت کے کام پر مأمور پیغمبر آ گئے اس عالم خلق میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، راہ نیکو بدبتو کرد عیان، نیک
نیک اور بد سب کو عیان کر دیا، بتا دیا ایک ایک نقطہ، چاہے جیسے خلق میں ذرے سے لے کر آسمان تک آپ کے لیے بنایا، اس لیے چھوٹے سے بدی سے بڑے سے بدی تک، اور چھوٹے سے نیکی سے لے کر ذرے سے لے کر کے اس تک آپ کو اس قرآن میں اس میں بتا دیا نبیوں نے۔ در حرم یافتی جسد ہم استخوان، ماں کے حرم میں پیٹ میں تم نے جسد بھی پا لیا، ہڈیاں بھی پا لیا، آنکھیں بھی پا لیا، سب کچھ پا لیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، چون تو غافل لکھا بود در ہر زمان، میرے اور آپ کی طرح غفلتوں میں لاکھوں چلے گئے، کروڑوں چلے گئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مر خدایش را نشد ہرگز زیان، اس کی خدائی کو کوئی نقصان نہیں ہوا، چاہے کوئی اس کا دوست بنا، چاہے اس کا کوئی دشمن ہوا، جس نے اس کے دعوے خدائی بھی کر دیا، سارے طاقتیں بروئی کار لایا، اس کی خدائی کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ تو ہو گیا جو قرآن مجید کا ذکر ہے۔ اب ہم اس کی تھوڑے سے معنویت کی بات کرتے ہیں۔ سورت الرحمن اہل حق بخوان، خاص طور پہ سورت الرحمن کو رحمت کی نظر سے، اہل حق کی نظر سے دیکھو۔ تان باشی در حق شان بدگمان، علم قرآن را بود نور دیگر، سب سے پہلے جو اچھا سا کام اللہ نے آپ کے ساتھ کیا وہ یہ کیا کہ اپنے ساتھ تعلق کا نور جو ہے وہ راستہ انہوں نے قرآن کو دے دیا۔ جو خد الرحمن علم القرآن، اس نے پہلا احسان تیرے اوپر وہ کر دیا کہ ایسا نور بھیجا گیا تمہارے لیے، ایسے وہ بھیجا کہ جو تم سے منور ہو جاؤ گے اور تمہیں راستہ، ورنہ تم اندھیرے میں ہوتے۔ علم قرآن رابوت نور دیگر، ایک الفاظ ہو گئے، ایک قرآن کا نور ہو گیا جس سے حاصل ہوتا ہے۔ الزبان بگذر بیا بی در جگر، اگر تم اس کو پڑھتے ہیں تھوڑا سا اس کو زبان سے گزر جاؤ اور ذرا دل میں آ جاؤ اس بات کو۔ حق پدید آورد در انسان بحر ہم، آپ کو کہا میں نے آپ کو سمندر دیا ہوا ہے، پانی دیا ہوا ہے، اس سے تمہارے لیے لال و جواہر نکلتا ہے۔ تم معنی میں اپنے آپ کو دیکھو، تمہارے اندر بھی سمندر ہے، اس سے موتی نکلتا ہے، اس سے اسلام نکلتا ہے، اس سے ایمان نکلتا ہے، اس سے صبر نکلتا ہے، اس سے توکل نکلتا ہے، اس سے محبت نکلتی ہے، اس سے اطاعت نکلتی ہے۔ تمہارے باہر سے بھی بہت قیمتی چیزیں نکلیں گے، جس طرح اس دنیا کے باہر سے قیمتی چیزیں نکلیں۔ ادھر بھی ذرا تلاش کر۔ آنیا کی شیرین دیگر تلخیار، تمہارے اندر بھی دو سمندریں ہیں، ایک میٹھا ہے اور ایک کڑوا ہے، جیسا اس دنیا میں ایک میٹھا ہے ایک کڑوا ہے۔ بحر شیرینت بود ان روح پاک، روح تمہارا وہ سمندر ہے جو میٹھا ہے، نفس تمہارا وہ ہے جو کہ کڑوا ہے۔ بحر نفس تلخست در وی ہست ہلاک، وہ نفس تمہارا وہ کڑوا ہے جس سے ہلاکت ہے۔ بحر رفع ظلمت عن نفس شوم، نفس کی ظلمت کو پالنے کے لیے اس کو سیدھے راستے کے دیے۔ عشق حق آمد چو شمس اندر جہان، جس طرح سے یہ سورج اندھیروں کو پھاڑنے کے لیے آیا ہوا ہے، تیرے اندر جو اللہ کا عشق ہے وہ ان نفس کو پھاڑنے اور روشن اور ظلمت کو دور کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ عقل باشد در مقام از قمر،
عقل تمہارا رات کے اندھیرے میں عقل کی طرح، تمہارا عقل اس دنیا کا، تمہارا قمر ہے، چاند ہے، اس دنیا کا چاند رات کو فصلوں کو پرورش کرتا ہے، اچھا اور برا کو، وہ چیزیں جو فائدہ اللہ تعالیٰ نے رکھا. تمہارا یہ جو اندر عقل ہے یہ تمہارا چاند ہے، یہ سورج نہیں ہے. سورج تمہارا روح ہے، قمر کا الگ کام ہے اور سورج کا الگ کام ہے. عقل باشد در مقام از قمر تاکہ بخشد زرع تقوی را ثمر. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں کہا کہ قمر سے تمہارے سبزیوں کو فائدہ ملتا ہے، عقل سے تمہارے تقوی کی زراعت کو پرورش ہوتی ہے. تمہیں اپنے پاکی کا پتہ چلتا ہے، تمہیں اپنے وضو کا پتہ چلتا ہے، تمہیں اپنی نماز کا پتہ چلتا ہے، تمہیں اپنے رمضان کا پتہ چلتا ہے، تمہیں اپنے حلال کا پتہ چلتا ہے. تمہیں یہ ساری چیزیں عقل محسوس کرتا ہے. اندھیرے میں بھی، تمہارے رات کے اندر بھی عقل اللہ نے دیا ہوا ہے کہ تمہیں رہنمائی کرے. عشق حق گر در وجودت رو نمود، اگر عشق حق تمہارے سورج آ گیا دان کی با جملہ صورت کر دی سجود. اگر اللہ تعالیٰ کا محبت اور عشق تمہارے اندر آ گیا نا تو آپ سمجھ لو کہ آپ نے مکمل طور پہ توجہ دے دیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم نے تکذیب نہیں کیا، تم نے حق پا لیا. تو زناف پائین زمین رام شمار، تو ناف سے نیچے اس کو اپنے دنیا کا زمین سمجھو. اس لیے فرمایا کہ تمہارے عورتیں تمہارے کھیتیاں ہیں. تو یہ ناف کے نیچے جو ہے یہ تمہارا اس دنیا کا زمین ہے. تمہارے اندر بھی 7 آسمانیں ہیں. ہفت لطیفہ ہفت آسمان را بدر، لطیفہ قلب ہے، لطیفہ روح ہے، لطیفہ سر ہے، لطیفہ اخفی ہے، لطیفہ اخفا ہے، لطیفہ نفس ہے، لطیفہ سلطان ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اس میں وہ کیفیات موجود ہے جو عالم امر سے اس کا تعلق ہے، وہ آسمان کی طرح ہے، اس کا تعلق ادھر سے ہے. چشم گوش سرز بحر ان جہان، اس کان کے لیے اس آنکھ کا اور سر کے آنکھ کا فرق ہے. چشم گوش دیگر است اندر نہان. تمام لوگ غافل تھے. جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کے کانوں کو کھول دیا اور ان کی بینائی کو کھول دیا تو انہوں نے حقیقتوں کا اسرار سمجھ گئے. اگر آپ کو وہ مل گیا تو آپ حقیقتوں کے سروں کو سمجھ سکتے ہو. اور اگر وہ کان تمہیں نہیں ملا تو یہ کان کے ہوتے ہوئے، اس آنکھ کے ہوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَهُمْ أُذُنٌ، اور ان کے لیے کان ہے لا يسمعون بها، وہ سماعت نہیں کرتا. ان کے آنکھ ہے لیکن وہ دیکھ نہیں سکتا. پھر فرمایا اس کے آنکھ ہے وہ اسے دیکھتا بھی ہے، وہ کان ہے اس سے سنتا بھی ہے. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجُونَ، ایسی بھی ہے. تو اس فرق کرنا کہ اس طرح جو بینائی ادھر ہے، جس طرح سے کان کے سماعت ادھر ہے، ادھر تمہارے اندر بھی کوئی کان ہے، تمہارے اندر بھی کوئی بینائی ہے. خیال کرنا کہ تم ایسا نہ ہو اسی طرح تمہارے اندر رہے اور ایسا نہ ہو کہ وہ بغیر کان کے رہے. آفتاب آسمان چارمین ہست برائے رفع کار ہائے زمین. یہ چوتھے آسمان میں جو آپ کو سورج نظر آ رہا ہے یہ اس دنیا کے کاموں کے لیے کام چلا رہا ہے. آپ کا روح جو ہے وہ آپ کے اندر کے جتنے آپ کے استعداد ہے، اتنے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر جو حقیقتیں رکھی ہے اس کا تعلق اس سورج سے ہے تمہارا. اگر تم نے روح کے سورج کو نہیں دیکھا تو تم اپنے تمام اس صلاحیتوں کو، اس چیزوں کو نہیں پا سکو گے. ظلمت کو در زمین ہائے بشر، جتنے بھی اندر کے زمین ہے آپ کے، جتنے اندر کے، ہم زمین باہر کی دنیا کی بات نہیں کر رہے، آپ کی زمین کے اندر کی بات کر رہے. اس کا تمام زمینوں انسانوں کا اندر کی کیفیات کا، زمینوں کا آسمان. ہست آفتابش بدن خیر البشر، وہ تمام زمینوں کا آبادی اور روشنی اور کا وہ خیر البشر ہے. وہ اس کو کھولتا ہے، وہ اس کو سرسبز اور آباد کرتا ہے. جیسے
نور حق در انبیاء و اولیاست. یہ نور، یہ شمس، یہ روشنی اور یہ ہدایت اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور اپنے مقبول محبوب بندوں میں رکھ دیا ہے. مر ضمیر ہارا چو آفتاب سماست. تمہارے اندر باطن کے لیے یقین مانو، ضمیروں کے لیے، قلب کے لیے لطیفہ، قلب کے لیے لطیفہ ایسا ہے جیسا آفتاب اس دنیا کے لیے ہے. گر تو خواہی زن تو بہر آری بدست. اگر تو چاہیے کہ تمہیں بحروں کا دو بحرے ہیں اس کا فرق نظر آ جائے، دو مشرق ہے اس کا فرق تمہیں مشرقین والمغربین تمہیں پتہ چلے، تو سمجھ لو کہ وہ تمہارے اندر اور باہر مشرقین مغربین ہیں، تمہیں ان کو سمجھنا پڑے گا. اگر تم نے اپنے کو بحر کو پا لیا، لال مرجان دامن شنگیر بدست، پھر تمہارے سمندر سے لال بھی نکلے گا، موتی بھی نکلے گا اور تب جواہر بھی نکلے گا، تمہارے بحر سے قیمتی چیزیں نکلیں گے. چشم دل روشن شود گوشا خلاص. تیرے اندر کی باطن کے دید کھل جائیں گے، تیرے کان کھل جائیں گے، اخلاص آ جائے گا، خالص ہو جائے گا. جملہ اعمالت شود با اخلاص. تمہارے سارے اعمال جو ہے، علم، عمل اور اخلاص، احسان جس کو فرمایا، جس کی بغیر ساری چیز بیکار ہے، وہ چیز تمہیں حاصل ہو جائے گا. یا براحت الشک و تردید نجات. تو راحت پائے گا، تو شک سے، تردید سے، وسوسوں سے، غفلت سے، سستی سے، جہالت سے، تم اندھیرے سے، تم حرص سے، تکبر سے، تم حسد سے، کینے سے، تم سب چیزیں جو تمہاری جان جلتی تھی پہلے، اس سے تم کو بڑا آرام اور سکون مل جائے گا. سہل گردد بر تو جملہ مشکلات. ظاہری اور باطنی جو پرابلموں میں تم آدم علیہ السلام کی جب ادھر بھیجا گیا ہے وہ مشکل میں آ گیا، تو جب یہ ہوگا تو تمہیں دونوں جہانوں کے مشکلات میں آسانی آ جائے گی. بے طلوع آفتاب آسمان، بغیر طلوع آفتاب آسمان کے ایسا ہے کہ جیسے رات کو ایک آدمی چل رہا ہے، اس کو شیر بھی ملے گا، سانپ بھی ملے گا، بچھو بھی ملے گا، کیا کیا نہیں ملے گا، کیونکہ اس کو نظر نہیں آتا ہے. نظر کے لیے ان چیزوں کو بچنے کے لیے کیا چاہیے ہمیں؟ سورج چاہیے. اگر تمہیں خیر البشر کا سورج نہیں ملا، اگر تمہیں قرآن نہیں ملا، اگر تمہیں ایمان نہیں ملا اور تمہیں یقین نہیں ملا اور انہوں نے ان چیزوں سے تمہارے خلاصے نہیں کیا، تمہارے ہر وسوسے کے ہر قدم میں ہزاروں اژدہا، ہزاروں بچھو اور ہزاروں سانپ تمہیں اس میں ہوں گے. عالم اجدار حیات در نہان، تیرے اندر ہزاروں، جیسے اس دنیا میں ہزاروں اژدہے ہے اور اس میں سانپ ہے. ہست با گرگان و شیران زیان، ہزاروں قسم کی بیڑی ہے اور وہ شیرے جو انسان کو پاڑتا ہے، پھینک دیتا ہے. اس طرح تمہارے باطن کی ایمان کو کھانے والے بہت کچھ ہے ادھر پڑھنے کے لیے. ماتلو آتل شود کار جہان. مجھے یہ بتاؤ کہ اگر یہ سورج نہ باہر آ جائے، سورج طلوع نہ ہو، تو کیا دنیا کا کوئی کام چل سکے گا یا دنیا رک جائے گا؟ تمہارا وہ کام جب تک روح تمہارا نہیں روشنی کرے گا تو یہ سب کچھ تمہارا جو ہے یہ رکا رہے گا، اندھیرے میں رہے گا، رات رہے گی. بس کیا ہوا؟ بس شطور ممکن بود در تار شب رفتنت واحدین الا برب. بس تمہارا اس اندھیرے جو تمہارے اندر کے اندھیرے میں دین کے راستے پہ نہیں چل سکتے الا برب،
اس لیے انہوں نے فرمایا کہ تم زمین اور آسمان کے سرحدوں سے نکلنا چاہتے ہو تو نکل جاؤ، نہیں نکل سکتے ہو، ہر طرف وہ ہے، تو ہر طرف جو تم نہیں نکل سکتے ہو، تم اپنے لیے کوئی بندوبست نہیں کر سکتے ہو بغیر اس آفتاب کے، بغیر اس روشنی کے۔ پھر کیا فرمایا؟ بِطُلُوعِ آفتاب اہل دین، بغیر طلوع اہل دین کے اور بغیر طلوع خیر البشر کے اور بغیر اس سورج کے اور اس روشنی کے، دردلت شوہاست شیران در کمین، میں گن نہیں سکتا ہوں کہ کتنے شیر چھپے ہوئے ہیں ہر قدم کے اوپر تمہارے لیے۔ کل من علیہا فان، اعلان خداست، یہاں آ کر اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ رہے گا کچھ بھی نہیں، تم غفلت میں رہو، تم بلڈنگیں بناؤ، تم زمینیں آباد کرو، تم تعلیم حاصل کرو، لندن سے لاؤ، سارے کچھ چیزیں کرو، لیکن جو کچھ جس پر تم خوش ہو، تم نے اس کو اپنا ملکیت سمجھا ہوا ہے، تم نے اپنا سرمایہ سمجھا ہوا ہے، تم نے اپنا اعزاز سمجھا ہوا ہے کہ میں فلانا ہوں، میں فلانا ہوں، خیال کرنا کہ وہ چیز رہ جائے گی کیا؟ کل من علیہا فان، جز کی ذات او نیا بد کس بقام، بغیر اس کے ذات کے اور وہ جو اس کے ذات کے ساتھ وابستہ ہو گئے، اس کے اسماء کے ساتھ اور اس کے ساتھ، تو وہ ہدایت کے ساتھ وابستہ کر، باقی سب کچھ بنا ہونے والا۔ خیال کرنا، چون کمیں در اسباب ان جہان، دیدہ جائے تو کن برمن عیان، تم نے اس دنیا میں کوئی کمی دیکھی ہے؟ کوئی جگہ مجھے بتا دو کہ اس چیز میں کمی نہیں ہے۔ جس طرح اس میں کمی نہیں ہے، اس طرح اس کے فنا ہونے میں بھی کمی نہیں ہے۔ یہ جو فنا ہو گئے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کل فلانا تھا آج نہیں ہے، کل وہ تھا کل وہ نہیں تھا۔ از فریب نفس سبب رامندئی، بی طلوع شمس مرکب راندئی، نفس نے تمہیں فریب میں ڈال دیا، دغا میں ڈال دیا، دھوکے میں ڈال دیا، مزے میں ڈال دیا، لذت میں ڈال دیا، اور تم اس میں مصروف ہو گئے، اور تم نے اس کے اندر اپنے گدھے کو بغیر سورج نکلنے کے رات کے اندھیرے میں تم نے راستے میں سفر پہ ڈال دیا۔ حق خبر داد از ہلاکت بحر این، اللہ تعالیٰ نے خبر دے دیا ہلاکت کا، تاکہ چارہ سازی بر روز پسین، اللہ تعالیٰ نے تمہیں خبر دے دیا کہ روز پسین کا بندوبست کرو، ہوشیار ہو جاؤ، عقل مند ہو جاؤ، بینا ہو جاؤ، پکڑو دامن کو۔ قافلہ بے ساربانن کیرون، تم نے کسی کاروان کو، کسی قافلے کو بغیر ساروان اور بغیر رہنما کا دیکھا ہے؟ امت باز ماندرا او قیدن، اس نے اپنے امت کو بھی ایسا نہیں چھوڑا ہے، انہوں نے ہر زمانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے رہنما بھی پیدا کر دیا ہے، راستہ بتانے والا بھی پیدا کر دیا ہے۔ چون کی در دنیا ہیچ چیز انتو نیز، اب والد صاحب کہتا ہے کہ جب دنیا پہ غور کیا کچھ بھی تمہارا نہیں ہے، تو پھر از کجا ان سرکشی اندر تو خیز، پھر یہ نہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ سرکشی نے کہاں سے سٹارٹ لے لیا۔ جب ہم اتنی مجبور ہیں، جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ سرکشی کدھر سے ہوا؟ ہمارے والد صاحب ایک اور جگہ فرماتے ہیں، نمی دانم کہ غافل چیز شنیدہ، مجھے نہیں پتا ہے کہ غافل نے کیا سنا ہے، کچھ تو سنا ہوگا اس نے بھی، کہ سر از طاعت و فرمان کشیدہ، اس نے اپنے گلے میں طاعت و فرمان برداری اور بندگی کا توق نہیں ڈالا۔ مجھے نہیں پتا اس نے کیا سنا ہے، کجا دیدہ سرے کو باقی ماندہ،
اس نے کون سا سر دیکھا اس دنیا میں کہ از تیر اجل باندھنا بریدہ، جس کو اجل کی تلوار نے آ کر کے اس کا سر کاٹا نہیں ہے؟ تو اس کو اپنے سر کی فکر نہیں ہے غافل کو؟ اگر کوئی ایسا سر اس کو نظر آتا کہ جس کو اجل کی تیغ نے نہیں مارا ہے تو پھر بے فکر ہو جاتا. تو پھر پتہ نہیں نمی دانم کی غافل چیز شدیدہ کہ سر از طاعت و فرمان کشیدہ، کجا دیدہ سرے کو باندہ باقی کہ از تیغ اجل و نا بریدہ، اس کو کاٹا نہیں ہے اس نے. تمہیں یہ نہیں سمجھ آتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم من اقطار السماوات والارض نکل جاؤ، تو وہ فرماتا ہے اگر تم نکل سکتے گر تمہیں دانی بیرون رو از اجل، یہ جو اللہ نے کہا تم میرے نظاموں سے باہر جانا چاہتے ہو، آپ ایک مہربانی کرو، موت کے نظام سے باہر جاؤ. بولو ایسے جگہ جاؤں گا، ایسے دوائی کھاؤں گا، ایسے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، ایسا طریقہ ڈھونڈوں گا جو میں مر نہ جاؤں. تو پھر آپ اس سے نکل سکتے ہو. اگر نہیں نکل سکتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا روز پیری وہ بیماری ہوتی، اپنے بال کو روک دو سفید نہ ہو جائے، اپنی قوت کو روک دو کہ کم نہ ہو جائے، اور اپنے اگر اس نظام سے نکل سکتے ہو ایک چیز جو تمہارا ہے جس پر تمہارا اختیار ہے اس کو روک دو. ان یقین است مرمرا تو عاجزی، یہ مجھے یقین ہے کہ تو عاجز نہیں کر سکتا ہے. از فریب غول شدی گول و غوی، صرف تم نے شیطان اور نفس کی چیزوں سے بس سر میں چکر آ گیا، سمجھ نہیں آ رہا ہے. ہر کجا ہستی در ملکی وئی، جدھر بھی تم ہو تم اس کی ملکیت اور اس کے قبضے میں اور اس کے اختیار میں ہو. از عذاب قبر ذاتش کہہ رہی، وہ جہاں بھی آپ کو راحت دینا چاہتا ہے، جہاں آپ کو عذاب دینا چاہتا ہے، نہ ادھر تم اس سے بچ سکتے ہو، نہ قبر میں بچ سکتے ہو، نہ ادھر بچ سکتے ہو، اس سے باہر نہیں جا سکتا. از کنارے آسمان و ہم زمین، تمام آسمان اور زمینوں کے کنارے تک جاؤ. خلق دنیا جملہ در فرمان اوست، جہاں بھی کنارے تک یہ دنیا ہے، جہاں کنارے تک یہ آسمان ہے، وہ تمام مخلوق اس کی تابع ہے، اس کے اختیار میں. از چیمی میرند شاہان شمم، اگر اس سے نکل سکتے تھے تو کوئی بادشاہ نہ مرتا. وہ کیوں؟ دکتورا دارند ہم لشکر سپاہ، اسلحہ بھی رکھتا ہے، سپاہ بھی رکھتا ہے، ڈاکٹر بھی رکھتا ہے، دکتور بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر مرتا کیوں ہے؟ ہرچی سرکش گشت اید ای کافران، جتنا بھی سرکش بن گیا اے کافروں، احمق و نادان تر ہست از خران. اب اس کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ گدھوں سے بھی زیادہ احمق ہو گئے. وہ ہمارے مولوی صاحب ہوتے تھے، جب نماز کے لیے آگے ہوتا تھا نا تو کہتا تھا کہ میرے پاس 2-3 قسم کی نماز ہے، ایک بس میں پہنچانا ہے، ایک پیدل جانا ہے، ایک بس میں پہنچانا ہے، اور ایک بہت سپیڈ جیپ میں پہنچانا ہے. میں آپ کو کس میں پہنچا دوں؟ تو میں نے آج کوشش کی کہ میں آپ لوگوں کو سپیڈ سے جیپ میں پہنچا دوں، کار میں پہنچا دوں. اللہ کرے کہ ادھر تک پہنچ گئے ہو. چلیے آج ہمارا درس کا ٹائم پورا ہو گیا. امید یہی ہے کہ کل رات ہم انشاءاللہ العظیم سورۃ الرحمن کے آخری اس پہ پہنچیں گے، صحیح اور کوشش جو ہم سے ہو سکا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ.
استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد مصطفى العاصم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد مصطفى العاصم، صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ثم آمين.